جو شروعات کی زندگی تھی نبوت کے اعلان تک اور اس کے کچھ عرصے بعد تک وہ گزری، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کو بڑا پسند فرمایا اور مکہ کی قسمیں بھی اٹھائی اللہ نے، لا اقسم بہذا البلد، کہ اے محبوب مجھے قسم ہے تیرے مکہ کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کیونکہ آپ اس میں جلوہ افروز ہیں، آپ رہتے ہیں۔ اور مکہ معظمہ میں حضرت ختیجہ بنت خویلد ایک مالدار عورت تھی، لوگوں کو اپنا مال بطور مزارپت دے کر تجارت کے لیے بیرون ممالک میں حضرت ختیجہ بھیجا کرتی تھی، اس لیے ان کو ایک ایسے امانت دار شخص کی ضرورت تھی کہ اپنا مال تجارت اس کو دے۔ اور اس وقت مکہ معظمہ میں ایک ہی شخصیت تھی جس کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، مگر حضرت ختیجۃ العمر کی عمر 40 سال تھی، مگر انہی 25 سال کے جو عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صادق و امین ہونا جو پورے مکہ میں مشہور ہو چکا تھا کہ آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، کہ پورے مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے تھے۔ تمام مکے والے لوگ آپ کو قبل ظہور نبوت سے پہلے امین کہتے تھے، اس لیے حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی امانت کے چرچے سن کر ایک آدمی بھیجا، درخواست کی کہ میرا مال ملک شام میں تجارت کے لیے لے جائیں، نفع ہوگا، جتنا مال آپ چاہیں لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد سفر تجارت کے لیے سفر شروع کر دیا۔ بس حضرت ختیجۃ الکبریٰ نے ایک اپنا غلام تھا اس کا، جس کا نام میسرہ تھا، اور اپنا ایک رشتہ دار تھا اس کا نام خزیمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال دے کر ایک غلام میسرہ اور ایک رشتہ دار خزیمہ دے کر ان کو ان کے ہمراہ بھیج دیا۔ غور کریے گا، جب آپ کا قافلہ بصرہ شہر کے قریب پہنچا، سفر تجارت کا قافلہ، تو وہاں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام نستورہ راہب تھا۔ اس راہب کے پاس قریب ایک درخت تھا جو مدتوں سے کھڑا ہوا تھا اور خشک درخت تھا، اور نستورہ راہب کو پتہ تھا کہ جب بھی کوئی آتا ہے اس درخت کے نیچے پیغمبر ہی بیٹھتا ہے، پیغمبر کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ آیا تو اس درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے جیسے ہی بیٹھے تو وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا۔ جیسے ہرا بھرا ہوا تو نستورہ راہب نے دیکھا کہ یہ ہرا بھرا ہو گیا اور اس درخت کے نیچے پیغمبر ہی بیٹھتا ہے اور کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ پھر وہ کیا دیکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھنے کی برکت سے اسے پتے بھی لگے، اسے پھل بھی لگے۔ وہ حیران ہو گیا، اور اس کے ارد گرد کی جو زمین سڑی ہوئی تھی، سوکھی ہوئی تھی، وہ بھی سرسبز و شاداب ہو گئی۔ دوڑا ہوا نستورہ راہب آیا اور آ کر دیکھ کر آپ کے پاس اس کے ہاتھ میں ایک صحیفہ تھا، فرمایا کہ میں نے اس صحیفے میں پڑھا ہے کہ اس خدا کی قسم جس نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی، یہ نبی آخر الزماں ہیں جن کا نام انجیل میں محمد لکھا ہوا ہے۔ اور فرمایا کہ قصہ مختصر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مال تجارت بصرہ میں جو فروخت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا نفع ہوا اور آپ کی برکت سے تمام اہل قافلہ کو بھی بڑا نفع ہوا۔
اور جب واپس مکہ معظمہ تشریف لائے تو دوپہر کا وقت تھا۔ آگے والا معجزہ بھی دیکھیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ عورتوں کے ہمراہ اپنے بالا خانہ میں تشریف رکھتی تھی۔ وہاں سے اہل قافلہ کو دیکھ ہی رہی تھی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان و شوکت سے آ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سر کے اوپر بادل نے سایہ کیا ہوا ہے۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ادھر ان کے غلام میسرہ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات، کچھ کرامات تفصیل کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بتائے۔ جیسے ہی بتائے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سنے تو وہ دل و جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فدا کر بیٹھی۔ دل میں خیال آیا کہ میرا نکاح اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے تو ساری رحمتیں، ساری برکتیں گھر میں آ جائیں۔ مگر انہوں نے کسی کو، بہت سارے مکہ کے رؤسا شہزادے، انہوں نے نکاح کے پیغام حضرت خدیجہ کو بھیجے تھے مگر کسی کا پیغام قبول نہ کیا تھا۔ بس خدیجہ الکبریٰ نے خفیہ راز کر کے ایک عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ میں آپ کے نکاح کی خواہش مند ہوں۔ تو اس عورت نے آپ کو نکاح کی ترغیب دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نکاح کیسے کر سکتا ہوں حالانکہ میرے پاس نکاح کے کرنے کے اخراجات نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عورت کہنے لگی کہ آپ کو اگر حسن و جمال کی پیکر ہو، مالدار عورت ہو اور وہ سارا نکاح کا اخراجات بھی اٹھائے، کیا آپ پھر بھی نکاح نہیں کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر میں حضرت ابو طالب اپنے چاچا سے مشورہ کروں گا۔ تو جب مشورہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ پسند کرتی تھی، تو اگر وہ حکم ہو تو آپ اس پر راضی ہو جاتے، مگر مشورہ کرنے کے بعد آپ راضی ہوئے۔ جب راضی ہو گئے تو خدیجہ نے اپنے چاچا عمر بن اسد کو بلا کر کہا کہ میرا رشتہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طے کر دیا جائے۔ جب رشتہ طے ہوا تو خدیجہ کے چچا آئے اور ابو طالب کے ساتھ بات چیت کی، تاریخ معین ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بما ابو طالب اور ان کے بعض چاچوں اور ابو بکر اور صدیق اور رؤسائے مکہ تشریف لائے اور ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوا۔ خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، مگر محبت بڑی تھی۔ محبت اتنی تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کو پہنچے، یہ جو حضرت فاطمہ الزہرا بیٹی ہے یہ بھی خدیجہ الکبریٰ میں سے ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں گھر میں موجود تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گوشت لے آئے پکانے کے لیے گھر میں۔ جب گوشت مجھے دیا، حضرت عائشہ کو کہنے لگے کہ عائشہ کچھ شوربہ زیادہ کر لینا، کچھ خدیجہ الکبریٰ کی مکہ سے سہیلیاں مدینے میں آئی ہوئی ہیں، میں ان کے ہاں بھی کچھ شوربہ بھیجوں گا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کوسنا دیا، کہا کہ آپ کے پاس نوجوان بیویاں ہیں اور اس کو بوڑھی عورت کو مدت ہو گئی اس کو وفات کیے ہوئے، اب بھی اسے آپ یاد کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مجھے نہ دکھایا کر خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں، کیونکہ مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب مجھے لوگ تکلیفیں دیتے تھے، پتھر مارتے تھے، اوباش لڑکے اور کھڈے کھودتے تھے، میرا جسم لوہ لیوان ہو جاتا، اور جب میں گھر میں تشریف لاتا حضرت خدیجہ الکبریٰ ایک گرم پیالہ دودھ کا اور کچھ کھجوریں میرے ہاتھ میں دیتی اور مجھے دودھ پلاتی اور کہتی تھی کہ میں ہوں نا آپ کے ساتھ، آپ تو سچے ہیں، آپ تو صادق الامین ہیں، آپ تو اللہ کے برحق نبی ہیں، میں ہوں آپ کے ساتھ، آپ حوصلہ نہ چھوڑیں، مجھے حوصلہ دیا کرتی تھی۔ اور ایک دفعہ کی روایت میں نے پڑھی تو بڑا حیران ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف رکھتے تھے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو بلایا اور کہا بیٹا فاطمہ میری بات سنو۔ تو حضرت فاطمہ قریب آئی، پوچھنے لگی امی کیا بات ہے؟ کہا کہ مجھے جو بخار ہے بڑا جان لیوا معلوم ہوتا ہے کہ میرا آخری وقت ہے،
اپنے والد محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ جو اپنی چادر جو شانوں پہ اوڑھی ہوئی ہے وہ مجھے دے دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت فاطمہ بڑھی اور کہا ابا جان میری اماں چادر مانگتی ہے جو آپ نے اوڑھی ہوئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر آئے اور آ کر پوچھنے لگے ختیجہ چادر کو کیا کرتی ہو؟ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ میرا وقت اخیر لگتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ یہ آپ کے شانے والی چادر میرا کفن بن جائے اور یہی میرا کفن ہو اور آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے کہا تو چادر مانگتی ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں تجھے جلد اتار کر تجھے دے دوں۔ اتنی محبت کیا کرتے تھے۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ بڑی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پہلی بیوی تھی اور اسی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آگے بڑھی ذریت کی۔ یہ ہوئی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بات۔ آگے پھر 2-3 باتیں آپ کو حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا دیتا ہوں۔ وہ یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ملیح و اخی یوسف اصبح، کہا کہ میرا حسن جو ہے وہ ملیح ہے، میرے بھائی حسن کا یوسف کا حسن جو تھا وہ فصیح تھا، میٹھا تھا، میرا حسن نمکین ہے۔ یہ بات اس لیے کرتے تھے کہ جب صحابہ کرام کے سامنے اور حضرت عائشہ صدیقہ کے سامنے یہ باتیں جب گزرتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم بتاتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف کو حسن جو دیا تھا وہ نکھرا ہوا حسن تھا، مجھے جو اللہ نے حسن دیا ہے وہ چھپا ہوا حسن ہے۔ غیرت کی وجہ سے اللہ نے 70,000 پردے ڈال دیے ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنی جو ہے دل کی بات کہہ بیٹھی کہ میں نے حضرت سورۃ یوسف کو پڑھا تو حضرت یوسف کا قصہ سامنے آیا کہ یوسف کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ میں پوچھنے لگی کہ یا رسول اللہ آپ میرے سرتاج ہیں، کیا اتنا حسن تھا؟ انہیں انگلیاں ان کی کٹی، انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، جیسے مسکرائے تو فرمایا عائشہ میری طرف دیکھ۔ جیسے عائشہ نے دیکھا تو حضور مسکرائے، جیسے مسکرائے تو حضرت عائشہ کی چیخ نکلی تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رب محمد کی قسم مصر کی عورتیں اگر آپ کو دیکھ لیتی میرا ایمان کہتا ہے دل نوچ کے باہر پھینک دیتی، اتنا معاملہ۔ اور آگے اگر دیکھا جائے تو حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا ایک دفعہ قبلت مشارق الارض و مغاربہا،